ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کی گجرات میں ڈانڈی مارچ میں شرکت، بھارت کے مجاہدین آزادی کو کیا خراج عقیدت پیش۔ ملک میں کووڈ-19 معاملات میں اچھال کا رجحان برقرار، جموں کشمیر میں آج آئے 152 نئے معاملات سامنے۔ اگلے مالی سال کے دوران جموں کشمیر حکومت کرے گی نوجوانوں کے روزگار اور ترقی پر 200 کروڑ روپے خرچ۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جمعے کی تقریبات سعید کے سلسلے میں آج وادی بھر کی زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں روح پرور مجالس کا اہتمام۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 19 مارچ کے تاریخی دن کے موقع پر آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سوریہ مندر بورساد گجرات میں آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات میں شرکت کی اور ڈانڈی مارچ میں شمولیت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس دوران بابا قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جائے پیدائش پر بھی گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر ڈانڈی مارچ میں شامل لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ڈانڈی مارچ بھارت کی جدوجہد آزادی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ بھارت کے مجاہدین آزادی کی ہمت اور شجاعت سے سبق حاصل کریں اور قوم کی تعمیر میں اپنا کردار نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ 91 سال گزر جانے کے بعد بھی ڈانڈی مارچ آج تک بھارتیوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر دیتا ہے اور اس سے ہمیں آج بھی عزم و ہمت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈانڈی مارچ آتم نربھر بھارت کا خواب پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی تک 3 کروڑ 93 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 22 لاکھ 2 ہزار لوگوں کو کووڈ-19 ٹیکے لگائے گئے۔ اسی دوران ملک میں کووڈ-19 کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 39,726 کیسوں کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد جانچ میں متاثر پائے جانے والے لوگوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 15 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 154 اموات کی بھی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک میں اس بیماری سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,59,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسی دوران ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کی صحت یابی کی شرح 96.26% ہو گئی ہے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ-19 کے سامنے آنے والے معاملات میں اچھال کا رجحان ہے اور آج جموں کشمیر میں وائرس سے متاثر 152 نئے معاملات سامنے آئے، جو کل کے مقابلے میں 26 زیادہ ہیں۔ آج سامنے آنے والے معاملات میں 121 کا تعلق کشمیر ڈویژن جبکہ 31 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ سری نگر سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے، جہاں آج 69 نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ بارامولہ سے 15 اور بڑگام سے 15 کیس سامنے آئے۔ جموں ضلع سے 20 نئے معاملات درج کیے گئے اور اس طرح سے یو ٹی میں اب تک متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,28,249 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض وائرس سے فوت ہوا ہے، جس کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اس دوران 72 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ہائی مام، پھر سے شاپنگ؟ بابو جی، آپ نے اسے بگاڑ کے رکھا۔ لمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پہ ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ پہ لمٹ سیٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ رسک کم ہو جاتا ہے اور اگر فراڈ بھی ہوا تو ترنت بینک کو بول دیجیے نقصان کم۔ دادو، Hey! نیکسٹ ٹائم یہ پنک ڈریس۔ یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر سرکار اگلے مالی برس کے دوران نوجوانوں کی ترقی اور روزگار کے لیے مشن یوتھ کے ذریعے 200 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ذریعے پیش کیے گئے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بجٹ میں نوجوانوں کی مشغولیت کے لیے 200 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس مشن کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نوجوانوں کی فعال رسائی اور بامقصد شمولیت کے لیے مطلوبہ تنظیمی اور انتظامی ڈھانچے کے قیام میں مدد ملے گی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری کے ساتھ ملاقات کر کے چھترگالہ ٹنل کی مجوزہ تعمیر کے لیے رقومات فوری طور پر واگزار کرنے کی درخواست کی تاکہ اس ٹنل کی تعمیر مقررہ وقت پر مکمل ہو۔ اس ٹنل کی تعمیر کوٹھوا اور ڈوڈا اضلاع کو ملائے گی۔ 6.8 کلومیٹر لمبے اس ٹنل کے لیے فیزیبلٹی سروے پہلے ہی کیا گیا ہے اور اسے بورڈر روڈز آرگنائزیشن کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔
دلی ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو بھیجے گئے سمن پر حکم امتناع دینے سے انکار کیا ہے۔ محبوبہ مفتی کو منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 22 مارچ کو پیش ہونے کا سمن جاری کیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈی این پٹیل اور جسٹس جسمیت سنگھ پر مشتمل ایک بینچ نے معاملے کی سنوائی کے بعد کہا کہ اس معاملے میں پی ڈی پی صدر کو کوئی راحت نہیں دی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے کہا ہے کہ امن میں رکھنا ڈالنے والے عناصر جموں کشمیر میں صورتحال کو خراب کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں، تاہم جموں کشمیر دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ان کے عزائم کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں شمالی اور جنوبی کشمیر کے اندر 2 اعلیٰ ملیٹنٹ کمانڈر مارے گئے جبکہ 2 کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا۔ ان باتوں کا اظہار ڈی جی پی موصوف نے ایک غیر سرکاری تنظیم پیپل سیوز پیپل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے اشتراک سے آج سنجون ٹریننگ سینٹر میں میوہ دار درخت اور پیپل کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کے آغاز کے دوران کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے مذکورہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کو اس قسم کی مہم ہاتھ میں لینے کے لیے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پودے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو نہ صرف انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ ماحول کو بچانے میں بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ بادام کے پیڑوں سے مزین بادام واری کو 21 مارچ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ناظم سیاحت کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے اس سلسلے میں آج بادام واری کا دورہ کر کے وہاں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیاحوں کے لیے کھولے جانے سے قبل کل یعنی 20 مارچ کو شام 4 بجے سے 6 بجے تک وہاں ایک کلچرل پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جس کا اہتمام محکمہ سیاحت نے کیا ہے۔ کلگام میں آج دوپہر کو ایک 21 سالہ نوجوان کی لاش پر اسرار طور ایک پارک سے برآمد کی گئی۔ ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ رشی پورہ کلگام کے رہنے والے زبیر احمد نامی نوجوان کی لاش ضلع اسپتال سے متصل ایک پارک میں پائی گئی۔ اسے اگرچہ اسپتال لے جایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے وہاں اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے جمعہ کی تقریبات سعید کے سلسلے میں آج وادی بھر کی زیارت گاہوں، خانقاہوں، بکاجات اور درگاہوں میں روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا۔ وادی میں اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی جہاں نماز جمعہ پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دی اور ہر نماز کے بعد موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ آثار شریف جناب صاحب سورہ میں بھی معراج العالم کے بعد کے جمعہ کے سلسلے میں روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے جہاں کثیر تعداد میں زائرین موئے پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ مکھامہ بیروا میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روح پرور مجلس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آثار شریف شہری کلاشپورہ میں اس دن کی مناسبت سے روح پرور اجتماع میں کثیر تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ میں شرکت کی۔ بعد نماز جمعہ موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔
آثار شریف پنجورہ شوپیاں، آثار شریف کعبہ مرگ، آثار شریف خرم سرہامہ، آثار شریف لال بازار، اہم شریف بانڈی پورہ اور زیارت شریف حضرت شیخ نور الدین نورانی چراری شریف میں معراج العالم کے حوالے سے روح پرور تقاریب منعقد ہوئی، جن میں کثیر تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی اور مقدس تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ اس موقع پر ائمہ حضرات نے فلسفہ معراج کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور یوم وصال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے آج خانقاہ ایشاں شیخ یعقوب صاحب سرفی رحمۃ اللہ علیہ زینہ قدل میں ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجلس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ علماء کرام نے اس موقع پر حضرت امام علی مقام علیہ السلام اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ شوپیاں میں آج محکمہ صحت کے اہلکاروں نے ایک بچے کو مبینہ طور زائد المیعاد انجیکشن دے دی، جس کے نتیجے میں وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ نمونیا کے شکار بچے کو ضلع اسپتال شوپیاں میں انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی اور ان کے مطابق بچے کو دی جانے والی انجیکشن زائد المیعاد تھی۔ اس دوران اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور قصوروار ملازمین کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے لوک سبھا میں 2020-2021 بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی فیصلوں نے جموں کشمیر کو جمہوریت سے غیر نمائندہ افسرشاہی کی طرف دھکیل کر عوام دوست اپروچ کو ختم کر کے نو آبادیاتی ذہنیت کو دوام بخشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ عناصری سیاست ترک کر کے زمینی حقائق کو تسلیم کرے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران جموں کشمیر کی زمینی صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں زیر بحث آتا تھا اور عوام کے چنندے نمائندے لوگوں کے احساسات، مطالبوں اور مانگوں کو اجاگر کرتے تھے۔ زرعی یونیورسٹی کے شعبہ ویٹرنری پیتھولوجی شوہامہ لسٹنگ کی جانب سے آج اینول ہیلتھ کیا گیا۔ یہ کیمپ بابا نگری گاندربل میں منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد کسانوں کو مویشیوں کو لگنے والی مختلف بیماریوں کو قابو میں رکھنے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنے سے متعلق جانکاری دینا تھا۔ کیمپ میں علاقے کے درجنوں مویشی پالن سے وابستہ کسانوں نے حصہ لے کر ماہرین سے جانکاری حاصل کی۔ محکمہ تعلیم اور محکمہ سماجی بہبود کے اشتراک سے آج سینٹرل ہائی اسکول پلوامہ میں منشیات کی بدت کے خلاف ایک روزہ جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں محکمہ تعلیم اور محکمہ سماجی بہبود کے افسران کے علاوہ طلباء کی اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے منشیات کے مضر اثرات اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں سامعین کو آگاہ کیا۔ ڈگری کالج بڑگام میں آج تمباکو مخالف دن منایا گیا، جس کا اہتمام کالج کی NSS ونگ نے کیا تھا۔ اس پروگرام میں بلاک میڈیکل آفیسر بڑگام خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس دوران مقررین نے تمباکو نوشی کے مضر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے نوجوانوں سے اس بدعت سے دور رہنے کی اپیل کی۔ سوشل فارسٹری ڈویژن کپواڑہ کی جانب سے آج ضلع بھر میں پودے لگانے کی غرض سے ایک شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا۔ اس شجرکاری مہم کے دوران محکمے کی جانب سے اسپتالوں، سکولوں، کالجز، ہاسٹل احاطوں اور دیگر اداروں کے صحنوں کے اندر پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ عالمی حدت کے اثرات کو کم کر کے صاف و شفاف ماحول یقینی بنایا جائے۔ موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔